الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما انتہائی عزت و احترام کے قابل میرے معزز اور میرے محترم حاضرین سامعین اہل ایمان حضرات، جن میں سفید ریش بزرگ بھی بیٹھے ہیں، صاحبان عز و شرف بھی بیٹھے ہیں، علماء و ائمہ بھی تشریف فرما ہیں، خلفاء و مشائخ بھی تشریف فرما ہیں، ثناخوان و قراء بھی تشریف فرما ہیں، اور بالخصوص مسند صدارت کی زیب و زینت پیکر صدق و صفا قاسم فیضان مولوی و نیروی حضرت پیر طریقت پیر محمود اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ نقش بندیہ غوثیہ مجددیہ منیاندہ شریف اور پیکر صدق و وفا صاحب حلم و حیا پیکر عجز و انکسار خادم دین و ملت و مخدوم ملت حضرت خلیفہ پیر حاجی محمد شریف صاحب نقش بندی دامت برکاتہ العالیہ زینت بزم علماء فخر اہل سنت پیکر محبت حضرت علامہ مولانا قاضی عبدالحسیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور آج کی اس مجلس و محفل کے دولہ صاحبزادہ عتیق الرحمن صاحب اور انتہائی پیکر و خلوص کے حامل جناب قاری عمران صاحب اور وابستگان دامن طریقت و محبت، آج بڑی خوبصورت محفل ہو رہی ہے کہ سرکار کی اس سنت کا انعقاد ہو رہا ہے کہ جس کے لیے سرکار نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے اسے وقار کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ دین پھیلتا چلا گیا، مختلف علاقوں اور ملکوں میں پھرتا چلا گیا، جہاں کے رسم و رواج بھی اس پر اثرات مرتب کرتے گئے، اثرات مرتب ہوتے گئے، اور کچھ ایسی رسوم داخل ہوتی گئی کہ جو بہت ہی دین سے لوگوں کو دور کرتی چلی گئی۔ پھر ایسے لوگوں نے ایسا انقلابی قدم اٹھایا کہ شادی اپنے بیٹے کی ہے، ذکر مصطفیٰ کریم کا ہو رہا ہے۔ میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جب حافظ صاحب کہہ رہے تھے میری تو ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، آج میں سوچ رہا تھا کہ قاضی صاحب کے گھر میں جو رونق لگی ہوئی ہے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہیں، آپ ہیں، اور یہ جو خوشی آئی ہے اس کے لیے کہا گیا کہ آپ ہیں، آپ ہیں، اس ہستی کے لیے کہ جو غاروں میں روئے تو ہمارے لیے،
تنہائیوں میں روئے تو ہمارے لیے، شعبان آئے تو روئے ہمارے لیے، شب برات آئے تو روئے ہمارے لیے، شب معراج آئے تو سفارشیں کرے ہمارے لیے، لیلۃ القدر آئے تو روئے ہمارے لیے، تنہائی میں غار میں جا کے بیٹھے تو کان لگاؤ تو آواز آئے ہمارے لیے، جو تڑپے تو ہمارے لیے، جو مانگے تو ہمارے لیے، حتیٰ کہ قبر لحد میں اترے تو فضل بن عباس کان لگائے تو تب بھی پکارے ہمارے لیے۔ میں سوچ رہا تھا سونیا ہمیں اتنا کچھ دے گیا، اور جب تیری بیٹی کا نکاح ہو رہا تھا تو علی کے پاس شادی کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، وہ اپنی زرہ بیچ کے شادی کریں اور ہم ولیمے پہ ولیمے کریں۔ ہاں واقعی ساری خوشی آپ ہیں، نعمتیں بانٹ کے جانے والے آپ ہیں۔ اپنی شہزادی کا عالم یہ کہ 3 دن کے لیے کھانا میسر نہیں، آج ہم کتنے مزے کر رہے ہیں، 3 تو ہم ولیمے کرتے ہیں، کتنے اس میں کھانے پکاتے ہیں، تو پھر کیوں نہ کہیں ہماری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں۔ یہ نایتیں آپ ہی کے تو صدقے ہیں، اس امت پہ جتنا اپنے کرم برس رہا ہے یا رسول اللہ آپ ہی کی تو دین ہے، آپ ہی کی تو عطا ہے، کتنا کرم کر دیا ہے، کتنی عنایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جسے 4 چیزیں مل گئی نا اسے دنیا کی بھی خیر عطا ہو گئی، آخرت کی بھی خیر عطا ہو گئی، اسے دنیا کی بھلائی بھی مل گئی، آخرت کی بھلائی بھی مل گئی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا بدن، اور نیک اور صالحہ بیوی۔ جسے یہ عطا ہو گیا سرکار فرماتے ہیں اسی دنیا بھی سمر گئی، آخرت بھی سمر۔ کتنی عنایتیں ہیں، کتنا کرم ہے، کتنا پاکیزہ ماحول ہے، کتنی ماکیزہ ادا ہے کہ آگے کسی نے آنا ہوتا ہے، اس نے دنیا میں رہنا ہوتا ہے، تو کتنا پاکیزہ ماحول عطا کیا جا رہا ہے کہ جب پشتو کا انتخاب ہو تو راستے ایسے پاکیزہ متعین کیے جائیں کہ جب کوئی آنے والا آئے تو اس شان سے آئے کہ باپ سیب کا ادار چکا رہا ہو اور بیٹی اندھی اور گونگی بن کے بیٹھی ہوئی ہو، تو پھر جب بچہ آتا تو اسے دنیا غوث اعظم کے نام سے پکارتا ہے۔ ایسے حیا کے ماحول میں، ایسی حیا کے ماحول میں، ایسی پاکیزہ ماحول میں جب 2 جنس کٹھے ہوتے ہیں، 2 ارواح کٹھی ہوتی ہیں، 2 اجسام کٹھے ہوتے ہیں، حلال کی نسل چلتی ہے تو پھر کبھی پیشانی پہ سجدے کا نور نظر آتا ہے اور آنکھوں پہ حیا کا پردہ نظر آیا۔ ایسے تو نہیں فرمایا انتم لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو۔ اور پھر یہ لباس کیوں کہا گیا؟ میں سوچ رہا تھا سو عیب بھی ہونا، لباس اچھا ہو تو عیب چھپ جایا کرتا ہے۔ لباس پردہ قائم کرتا ہے، لباس عیب چھپاتا ہے، لباس عزت بڑھاتا ہے، لباس اس کے کردار کا پتہ دیتا ہے، لباس اس کی حیثیت کی خبر دیتا ہے۔ تو رب نے بھی فرمایا چمکدار کپڑوں میں تمہاری عزت نہیں ہے، حیا والے گھر میں تمہاری عزت ہے۔ پاکیزہ گھر میں تمہاری عزت ہے۔ انتم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا پردہ ہے تم ان کا پردہ ہو، عورتیں تمہاری شان ہے تم ان کی شان ہو، وہ تمہارے ابو پہ پردہ ڈالنے والی ہے تم ان کے ابو پہ پردہ ڈالنے والے ہو۔ اور جب تم ایک دوسرے کا خیال رکھو گے تو پھر سب سے بڑھ کر تمہارے ابو پہ پردہ ڈالنے والی رب کی اپنی ذات ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ جسے نیک صالح بیوی مل گئی، جسے نیک صالح، سرکار کا فرمان ہے کہ جسے نیک صالح بیوی مل گئی تو وہ خوشی بنائے کہ اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا، اور آدھے ایمان پر وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور تقوی اختیار کرے۔ کتنا کمال ہے۔ اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمان عالی شان ہے کہ جب ایک مومن مومنہ سے نکاح کرتا ہے اور ان کا نکاح وقوع پذیر ہوتا ہے، اس رات شیطان تڑپتا اور روتا ہے اور کہتا ہائے افسوس، اس ابن آدم مومن نے اپنا 2/3 ایمان مجھ سے بچا لیا ہے۔ 2/3 ایمان بچ گیا اس کا کہ اس نے ایک صالح بیوی سے شادی کر لی ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے، ایسا وقار ہے اور اتنا پاکیزہ عمل، اللہ کا بھی پسندیدہ عمل ہے کہ حضرت عائشہ کی باری آتی ہے، حضرت خدیجہ کے غم نے علیہ السلام سرکار کے دل کو رنجیدہ کر رکھا تھا کہ سرکار نے چہرے عائشہ کو ململی کپڑے میں دکھا کے کہہ دیا کہ ہم نے تمہارا نکاح ایک اور ایسی خاتون سے کرنا ہے کہ جس کی روایات پر آدھا دین کھڑا ہوگا۔ عورت کا کردار معاشرے میں اتنا پاکیزہ ہے، اتنا پاکیزہ ہے، اتنا پاکیزہ ہے کہ سرکار پر جب وحی آتی ہے، سرکار پر جب پہلی وحی آتی ہے، لباس بشری جب اضطراب کا شکار ہوتا ہے، لباس بشری پر اضطراب آتا ہے، تو آقا کریم نے کسی دوست کے پاس گئے، نہ کسی، سنیے اب توجہ سے سنیے، میرے اشارے سمجھیے، نہ کسی یار کے پاس گئے، نہ کسی بھائی کے پاس گئے، نہ چچا کے پاس گئے، نہ کسی اور رشتہ دار کے پاس گئے، اپنا دکھڑا بیان کرنے اپنی ہی شریک حیات کے پاس گئے، اپنا حال بیان کرنے شریک حیات کے پاس گئے، اپنی کیفیت میں دکھڑا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، اپنا حال اور کیفیت بیان کرنے کے لیے اپنی شریک حیات کے پاس گئے۔ کیوں میں یہ پیغام دے دیا قیامت تک کے لیے کہ تمہاری سب سے بڑی خیر خواہ اور تمہاری شریک اور تمہاری غم بانٹنے والی اگر کوئی دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے، ماں باپ کے بعد وہ تمہاری بیوی ہوا کرتی ہے۔ آج معاشرے میں بیوی کو جوتی سمجھا جاتا ہے، آج معاشرے میں بیوی کو، کسی کی لائی ہوئی بچی کو بس زر خرید مال سمجھا جاتا ہے، اسے بھیڑ بکری سمجھا جاتا ہے۔ ارے معاشرے میں اور گھروں میں تب سکون آ جائے گا جتنی ساس داماد کی تعریف کرتی ہے نا، اس سے آدھی تعریف اپنی بہو کی شروع کر دے تو گھروں میں سکون آ جائے، گھروں میں قرار آ جائے کہ اگر تیری بیٹی کا خامد اتنا معتبر ہے تو تیرے بیٹے کی بیوی کیوں معتبر نہیں ہے؟ وہ کیوں معتبر نہیں ہے؟ اگر وہ بھی تو پرایا بیٹا ہے، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اگر یہ کسی کی بیٹی ہے وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، وہ تیری بیٹی کا شور ہے تو اس لیے اچھا ہے، اور کسی کی بیٹی کا شور اچھا، وہ جو کسی کی بیٹی لائی ہے تو وہ نہیں اچھی۔ سرکار نے خدیجۃ الکبریٰ سے ذکر کر، وہ صدیق اکبر کے پاس بھی جا سکتے تھے، وہ علی کے پاس بھی جا سکتے تھے، وہ سیدھے اپنے چچا کو جنہوں نے ہر دکھ بانٹا، وہ چچا جو ساتھ ساتھ کھڑا رہا، وہ چچا جو پیٹھ کعبے کے ساتھ لگا کے بارش برپا سکتا ہے، بارش برسوا سکتا ہے، وہ غم نہیں بانٹ سکتا، لیکن نہیں، میرے آقا نے یہ سمجھنے دیا ہے کہ بیوی اعتبار والی ذات ہوتی ہے، اس پر اعتبار کیا جانا چاہیے، اسے مقام و مرتبہ دیا جانا چاہیے۔ نکاح اتنی پاکیزہ سنت ہے، اتنی اعلیٰ سنت ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، آقا کریم نے فرمایا جسے 4 چیزیں نیک بختی کی بھی دلیل ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں وہ نیک بختی کی بھی دلیل ہے، وہ بدبختی کی بھی دلیل ہے۔ وہ کیا ہیں 3 چیزیں؟ اچھا سونا، بڑا گھر، اچھی سواری، نیک بیوی۔ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، لیکن اچھے گھر سے کیا مراد ہے؟ ٹائلوں والا، پردوں والا، صوفوں والا، 4 منظر والا نہیں۔ یہاں علماء نے
اور محدثین نے وضاحت کی ہے اچھے گھر سے مراد اچھے ماحول والا مسکن، اچھے ماحول والا مسکن، اچھا گھر، اچھا مکان جس میں پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک ہوں، جس گھر میں ماں باپ کا احترام ہو، جس گھر میں اولاد باپ کا احترام کرے، جس گھر میں اولاد ماں کی تابعدار ہو، جس گھر میں ماں شفیق ہو، جس گھر میں باپ مہربان ہو، جس گھر میں بہو کا احترام ہو، جس گھر میں بھائیوں کا احترام ہو، جس گھر میں شرعی اصولوں کے تحت زندگی گزر رہی ہو، تو میرے آقا نے فرمایا جسے یہ مل گیا اسے نیک بختی عطا ہو گئی ہے۔ اور اچھی سواری، اب ان تین چیزوں پر سوچیں تو میں غور کر رہا تھا یہ غریب کدھر جائیں اگر اچھا گھر اور اچھا مکان وہ مراد کیا جائے جو دنیا دار لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس لینڈ کروزر ہے وہ تو بہتر ہو گیا اور جو رکشے میں بیٹھا وہ بہتر نہیں۔ اچھی سواری سے منزل یہ مراد یہ ہے کہ وہ سواری جو بلا تردد تجھے منزل پہ پہنچا دے، جو بلا تردد منزل پہ پہنچا دے، وفادار ہو، اچھی سواری ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا تیسری صالح بیوی، اور اسی کو الٹ دینا۔ حدیث کا اگلا حصہ یوں ہے کہ اسی کو الٹ دینا، تو سرکار نے فرمایا پھر یہ تینوں بدبختی کی علامت ہے۔ جس کے گھر میں سکون نہیں ہے، اچھا گھر نہیں ہے، ایسی سواری نہیں ہے جو جگہ جگہ اسے خوار کر دیتی ہے، اور ایسی بیوی جو اس کی عزت کو اچھال دیتی ہے، فرمایا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ خامن کتنا عجیب باقی، یعنی کتنا کامال دین ہے ہمارا، سبحان اللہ، کتنا پیارا دین ہے ہمارا۔ سرکار نے فرمایا وہ عورت جو اپنے رحم میں